الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم نور گائیڈنس ہب کے تحت رمضان المبارک کی مناسبت سے فہم قرآن سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ سیریز چونکہ ہماری محدود ہے، سورۃ النور اور سورۃ الحجرات کی روشنی میں ہم انفرادی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اس سیریز میں گویا ہماری فہم قرآن سیریز کی جو حد ہے وہ صرف 2 صورتوں تک ہے۔ آج پہلا لیکچر ہم سورۃ النور سے شروع کریں گے، اور پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ صورت ہے، اسے نازل بھی ہم نے کیا اور اسے مقرر بھی ہم نے کیا۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے واضح آیتیں اتاری، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، 100 جلدۃ، 100 کوڑے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اور تم ان دونوں کے بارے میں مت لو رأفۃ، کوئی نرمی، یعنی کوئی نرمی مت اختیار کرو، فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں یا احکامات کے معاملے میں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور اس آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ حاضر کیا جائے یا حاضر ہو ان دونوں کی سزا پر مسلمانوں کا ایک گروہ۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زنا کرنے والا مرد وہ نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زنا کرنے والی عورت وہ بھی نکاح نہیں نکاح کرتا اس سے مگر کوئی زانی مرد یا مشرک مرد۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ مومنوں پر حرام کیا گیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک باز عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ بھی نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو انہیں 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو۔ لفظی ترجمہ اس طرح بنے گا کہ ان کو تم قبول کبھی بھی مت کرو گواہ کے طور پر۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد ہی توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا، اور خود کی اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اور وہ جو تہمت لگاتے ہیں ازواجہم، اپنی بیویوں پر، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور ان کے پاس گواہ بھی نہیں ہوتے، الا انفسهم، سوائے ان کے اپنے آپ کے، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو پھر اس کی گواہی، فشہادت احدہم، ان میں سے کسی ایک کی گواہی، 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ اللہ کی قسمیں اٹھانا، انہ لمن الصادقین، بے شک یہ کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ شہادات باللہ یعنی اللہ کو 4 مرتبہ گواہ بنانا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نام کی قسمیں اٹھانی۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ، اور یہ کہ 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ ویدرأ عنہا العذاب، اور اس سے سزا ٹل جائے گی، یعنی عورت سے، ان تشہد 4 شہادات باللہ، یہ کہ وہ قسمیں اٹھائے 4 اللہ تعالیٰ کی نام کی 4 قسمیں اٹھائے، انہ لمن الکاذبین، کے بے شک وہ آدمی جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ،
اور پانچویں مرتبہ یہ کہ وہ کہ بے شک اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر وہ آدمی سچوں میں سے ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وان اللہ تواب حکیم، اور بے شک اللہ تعالی خوب معاف کرنے والا، حکمت والا۔ ہمارے آج کے اس پہلے لیکچر میں اور پہلے حصے میں ایک نہایت ہی حساس مسئلے پر گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ زنا، تہمت اور لعان کے احکامات اور سزائیں۔ زنا، تہمت اور لعان کے احکامات اور سزائیں۔ پہلے ان تینوں چیزوں یا تینوں اصطلاحات کے حوالے سے ہلکی ہلکی وضاحت کر دیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ زنا کا مطلب کہ کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ غیر شرعی طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا۔ شرعی طریقے سے ہو تو وہ زنا نہیں ہوگا، وہ نکاح ہو۔ عورت نہ ہو بلکہ مرد ہو، مرد مرد کے ساتھ اگر خواہش پوری کرے تو اس کو لواطت کہتے ہیں، زنا نہیں کہتے۔ اور پھر اسی طرح سے خدا نہ کرے اگر کوئی جانوروں کے ساتھ کوئی برا فعل کرے تو وہ بھی زنا نہیں ہوتا، وہ بدفعلی میں آتا ہے۔ اور عورت اگر عورت کے ساتھ کچھ برا فعل کرے تو وہ بھی زنا میں نہیں آتا، وہ چیزیں الگ ہیں، آگے ان کے کیا احکامات ہیں ان میں تعزیر چلتی ہے، وہ ایک الگ پھر آگے موضوع شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کی جو ہماری بحث ہے تو جو گفتگو ہے وہ زنا کے حوالے سے۔ پھر تہمت، یعنی کسی پر کوئی کسی کام کی کسی کی طرف نسبت کر دینا، یہ کیا ہے؟ تہمت ہے۔ اس کے بعد اگر اس اپنی اس کی ہوئی نسبت پر اگر وہ گواہ لے آتا ہے تو یہ پھر تہمت نہیں رہتی بلکہ یہ ثابت ہو جاتی ہے بات۔ اگر اگر بات ثابت نہیں ہوتی تو یہ تہمت ہی رہتی ہے۔ اور لعان، لعان کا مطلب ہوتا ہے یہی تہمت شوہر اپنی بیوی کے بارے میں لگائے، شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگائے بدفعل کی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لعان۔ اچھا، دوسری بات یہاں پر تمہیدی طور پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ شریعت میں سزائیں دو طرح کی ہیں۔ ایک سزا ہے جسے کہا جاتا ہے حدود، دوسری سزاؤں کو کہا جاتا ہے تعزیر۔ حدود وہ ہیں جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں، یعنی قرآن مجید میں، یا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر خود بتائی ہیں، یا قرآن مجید میں ان کی طرف ہلکا سے اشارہ ہوا ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے ان کی وضاحت کر دی ہے، تو یہ حدود کہلاتی ہیں۔ جیسے چوری کی حد جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے، زنا شادی شدہ ہو تو اس کی حد جو ہے وہ رجم ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کے 100 کوڑے ہیں، اور اسی طرح سے تہمت کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں وغیرہ۔ جبکہ دوسری ہوتی ہے تعزیر۔ تعزیر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو سزائیں مقرر نہ ہوں بلکہ ان کی اتھارٹی وقت کے حاکم یا پھر قاضی کے پاس ہوتی ہے، کہ وہ معاشرے میں، یعنی ماحول کو دیکھ کر، ماحول کی مناسبت سے یا گناہ کی سنگینی کو دیکھ کر اس اعتبار سے اس پر سزا لاگو کر دے۔ اور یہ تعزیر ایک تھپڑ سے لے کر سزائے موت تک بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس میں سب سے پہلی آیت میں جو ہمارے سامنے کچھ سماجی حوالے سے کچھ اصول اخذ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بات یاد رہے کہ یہاں ہم زیادہ تفسیری نکات بیان نہیں کریں گے، تفسیر کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم فہم قرآن سیریز کے نام سے، یعنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صرف رہنمائی چاہ رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں گے ان آیات سے ہمیں انفرادی اعتبار سے اور اجتماعی سماجی اعتبار سے کیا کچھ اصول ملتے ہیں، کیا کچھ رہنمائی ملتی ہے، اور کس طرح سے ہمیں قرآن مجید کو بالخصوص ان دو صورتوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہمیں جو ہے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور اس کو لینا چاہیے۔ لہذا
تفسیری نکات سے ذرا قطع نظر ہم اپنی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے جو ابھی آیت سنی سب سے پہلے، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات، سورت میں بیان کردہ احکامات کی اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، یہ جو آگے احکامات دیے جا رہے ہیں، ویسے مطلقاً جو شرعی احکامات ہوتے ہیں ان کی اتھارٹی خدا کے پاس ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بطور خاص چونکہ انفرادی اور سماجی حوالے سے اور پھر گھریلو نظام زندگی کے حوالے سے کافی سارے احکامات بیان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی اہمیت واضح کر دی، ان کی حقیقت بتا دی کہ ان احکامات کی اتھارٹی میرے پاس ہے، میں نے یہ صورت اتاری ہے اور اس میں بیان کردہ احکامات بھی میری طرف سے آئے ہیں اور میں نے خود مقرر کیے ہیں۔ تو یہاں اس سے یہ بات سمجھ آئی، ایک تو یہ کہ یہ قوانین وقتی نہیں ہو سکتے، یہ دائمی ہوں گے، ظاہر ہے اللہ کے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان میں کوئی شر نہیں ہو سکتا، خیر ہی خیر ہوگی، چاہے بظاہر ہمیں یہ مشکل نظر آئیں، سخت نظر آئیں یا جیسے بھی۔ اور پھر یہ کہ یہ جو قوانین ہیں ان میں انسان کی زندگی کی تعمیر لازمی ہے، یعنی انسان اپنی زندگی کو سنوارنا چاہے تو ان قوانین پر عمل کرے تو سنور جائے گی زندگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی اتھارٹی ہے۔ پھر دوسری بات فرمائی، احکامات واضح اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ تذکیر، تذکیر کا مطلب نصیحت حاصل کرنا۔ اب یہ نصیحت حاصل کرنا مختلف اعتبار سے ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایمانیات کی بات چل رہی ہو تو وہاں تذکیر کا مطلب پھر ایمان کی درستگی ہوتا ہے، اگر معاملات کی بات چل رہی ہو تو وہاں پر تذکیر کا معنی کچھ اور ہو سکتا ہے، اسی طرح سے اقتصاد کی بات چل رہی ہو، معاشیات کی، تو وہاں تذکیر کا معنی مطلب حرام خوری سے بچنا ہوگا۔ اسی طرح سے یہاں معاشرتی حوالے سے بات ہوگی تو میں نے اسی لیے یہ جو عنوان قائم کیا ہے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ تاکہ تم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بہتر طریقے سے تعمیر کر سکو۔ وَفَرَضْنَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تو یہ دو باتیں ہمیں تو پہلی آیت سے سمجھ میں آ گئی۔ اگلی آیت میں فوراً کچھ احکامات بیان ہوئے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، قرآن مجید کے اسالیب خطاب مختلف جگہوں پر مختلف آپ کو نظر آئیں گے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کوئی مقدمہ بیان کرتا ہے اور مقدمہ بیان کرنے کے بعد پھر آگے اس کی وضاحت پیش اس کو واضح طور پر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، مثالوں کے ساتھ یا دلائل کے ساتھ اس کی وضاحت ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار تو اس طرح سے ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اصولی باتیں ہوتی ہیں اور پھر اس پر آگے مثالیں اور دلائل لائے جاتے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کی جائے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کے احکامات بیان کرنے سے پہلے اس کے نتائج بیان ہوتے ہیں تاکہ اہمیت واضح ہو، پھر احکامات بیان ہوتے ہیں۔ اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، جیسے آپ میں سے کوئی مجھے کوئی کہے کہ میں نے کراچی جانا ہے، تو میں اس کو کراچی کا راستہ بتانے یا سفر کے حوالے سے بات چیت کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ خیال کیجئے گا کراچی میں بڑے ڈاکے بھی پڑتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں وہ سنبھال لوں گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، پھر میں اس کو احکامات دیتا ہوں کہ اچھا ایسے ایسے جانا ہے، اس طرح سے کرنا ہے۔ اس طرح سے یہ بھی قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ پہلے سزا بیان فرماتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے احکامات سے آگاہ کرتا ہے تاکہ احکامات کی نوعیت واضح ہو جائے اور اہمیت معلوم ہو۔ اور یہاں پر یہی والا اسلوب ہے کہ زنا کے احکامات بعد میں ذکر ہوئے ہیں، پہلے سزا ذکر ہوئی ہے۔ کیا فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اچھا، اس کی مناسبت سے شادی شدہ کی بھی ہم بات کر لیں گے۔ زنا کی دو صورتیں ہیں، یا تو زنا کرنے والا مرد عورت دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک غیر شادی شدہ ہے، اور یا پھر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہے۔ غیر شادی شدہ جو بھی ہوگا ان میں سے، عورت ہو یا مرد یا دونوں ہو، غیر شادی شدہ کی سزا 100 کوڑے، اور جو شادی شدہ ہوگا ان میں سے اس کی سزا جو ہے وہ
سنسار رجم جس کے لیے لفظ استعمال ہوتے سنسار، یعنی پتھروں کے ساتھ مار کر ہلاک کر دینا، یہ زنا کی سزا ہے۔ اور خود قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، پھر رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث میں یہ موجود ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ زنا ثابت کیسے ہوگا؟ زنا ثابت تب ہوگا جب چار گواہ اس پر قائم کر لیے جائیں، اور فقہا صاحب ہدایہ وغیرہ یہ اسی طرح دیگر بڑے بڑے فقہا لکھتے ہیں کہ گواہ صرف ایسے نہیں ہوں گے کہ آ کر گواہی دیں کہ ہاں میں نے اس کو فلاں جگہ میں فلاں کمرے میں گھستے ہوئے دیکھا تھا، یا میں نے فلاں سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، یا یہ دونوں فلاں کمرے سے ایک ساتھ نکلے ہیں کافی دیر وہاں رہے۔ یہ باتیں نہیں ہوں گی، بلکہ گواہ اس طور پر گواہی دیں گے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو اس طرح سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے سرمدانی کی جو وہ ہوتی ہے نا، سرمچی اوپر کیا کہتے ہیں اس کو سرمدانی میں ڈالا جاتا ہے، یعنی اس طرح سے میں نے اس مرد اور عورت کو ملاپ کر کے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر اتنا واضح وہ چاروں گواہ اگر گواہی دیتے ہیں تو تب ثابت ہوگا، ورنہ زنا ثابت ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ شریعت میں زنا کی بہت بڑی سخت سزا ہے، رجم ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس رجم تک پہنچنے سے پہلے کتنے یعنی کہ مراحل ہیں کہ وہیں سے یہ سزا معاف بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر یا تو گواہی نہ ملے، یا پھر یہ کہ گواہ تو ملیں لیکن چار پورے نہ ملیں، تین ملیں، یا چار ملیں لیکن وہ اس لیول کی گواہی نہ دے سکتے ہوں جس طرح سے گواہی درکار ہے۔ تو بہت کم ہوتا ہے، شاید ہزاروں میں سے کوئی ایک ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہو کہ جو یعنی تین چار چار گواہ بھی اکٹھے ہو جائیں، وہ زنا کرنے والوں کو پکڑ بھی لیں اور اس حالت میں پکڑ بھی لیں کہ وہ گواہی دے سکیں، تو اس پر پھر حد لازم آئے گی، یا پھر خود زنا کرنے والا اقرار کر لے، اس طور پر وہ ثابت ہوگا، ورنہ اس کے بغیر ویسے ہی شوشے سے ثابت نہیں ہوگا۔ اچھا، اگلی بات ہے احکامات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اگر اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، یعنی آخرت میں آپ کو یہ بھی ڈر ہے کہ ہم نے حساب کتاب دینا ہے اور اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، جب اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو پھر آپ نے یہ بات تسلیم کر لی اوپر پہلی آیت میں کہ اتھارٹی ان احکامات کی خدا کے پاس ہے، لہذا خدا کے احکامات میں کوئی نرمی اختیار پھر نہ کی جائے گی۔ جتنی نرمی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی، گواہ لاؤ، اس طرح کے گواہ لاؤ، یعنی یہ سارا کچھ کرتے کرتے شاید پہلے ہی معاف ہو جائے سب کچھ، لیکن جب اتنا کچھ ہو جائے تو اس کے بعد پھر تو تقریباً معافی مناسب بھی نہیں لگتی۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا کہ اتھارٹی جب تسلیم کر لی کہ خدا کی ہے تو پھر احکامات میں نرمی نہ کی جائے۔ اور تذکیر کا طریقہ کیا بتایا؟ اوپر کہا تھا نا کہ احکامات اس لیے اتارا گیا تھا کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہ نصیحت کیسے مل سکتی ہے؟ کہ جب ان شادی شدہ کو سنسار کیا جا رہا ہو یا پھر غیر شادی شدہ کوڑے مارے جا رہے ہوں، تو مسلمانوں کا ایک پورا گروہ وہاں موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ دیکھیں سزا کو۔ اس سزا کو دیکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو یہ کہ لوگوں کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے گا کہ کل ہمارے ساتھ بھی یہی نہ ہو، یہ سزا ہمیں بھی نہ مل جائے، اور دوسرا یہ کہ اس طرح سر عام کہیں نہ مل جائے، تو پھر ڈر کی وجہ سے مطلب اس زنا سے لوگ رک جائیں گے۔ اب یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ یہ تو سر عام تذلیل ہے، لیکن سر عام تذلیل نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ اس طرح کا زنا ثابت ہی یعنی 99% جو ہے وہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ وہ زنا ثابت ہی نہیں ہو سکتا اور سزا معاف ہو جاتی ہے۔ جب ثابت ہوگا تو پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ اب اس کے ساتھ ایسا ہونا مناسب بات معلوم ہوتی ہے۔ آیت نمبر 3 میں اب دیکھیں زانی، اچھا یہ نتائج ہیں زنا کے، زنا کے نتائج کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہو گیا نا سزا، اس کے علاوہ کچھ روحانی نتائج بھی ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک نتیجہ یہ ہے کہ زانی مرد اور عورت کا نکاح قانون مکافات کے تحت اپنے جیسے سے ہی ہوتا ہے،
یہ اپنے سے بھی بدتر سے ہوتا ہے. یہ آگے ایک آیت میں بھی بات آ رہی ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اس کے تحت آ رہی ہے بات. بہرحال یہ قانون مکافات ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مکافات عمل، کہ جو انسان دنیا میں زنا کرتا ہے اس کو جو پارٹنر ملتا ہے، جو اس کو ہم سفر ملتا ہے، تو وہ بھی تقریباً اس کا ماضی بھی اسی طرح کا گزرا ہوتا ہے، اگرچہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بتائیں کچھ بھی نہیں، لیکن قانون مکافات یہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. یا پھر اس سے بھی بدتر، مثال کے طور پر ایک انسان وہ بالکل بے حیا ہو جائے، بے باک ہو جائے، تو اس کے حصے میں پھر ایک زانی ہونے کے ساتھ ساتھ مشرک بھی آ سکتا ہے. اس کی واضح مثال آج کل کے اس دور میں، اللہ بچائے، لیکن جو لوگ مطلب بہت زیادہ بے حیا ہو جاتے ہیں، خواتین ہوں یا پھر مرد ہوں، اور وہ پھر یورپی زندگی پسند کرتے ہیں، اور بالآخر وہ یہاں سے چھوڑ کے یورپ چلے جاتے ہیں. یورپ میں اب جا کر پھر ظاہر ہے ان کا جن کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں تو وہ زانی بھی اس لیول کے ہوتے ہیں اور پھر مشرک بھی ہوتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مومنین پر حرام قرار دیا گیا ہے. کیا چیز حرام قرار دی گئی ہے؟ یا تو یہ کہ جو سچا مومن ہوتا ہے اس کا دل ایمان سے اتنا لبریز ہوتا ہے کہ اس طرح کے کام وہ کاموں کی طرف وہ بڑھتا ہی نہیں ہے، وہ حرام سمجھتے ہیں، اس طرف بڑھتا ہی نہیں ہے. اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ زنا کرنے والا مرد ہو تو وہ مومن عورت کے لیے حرام کرا دیا ہو گیا ہوتا ہے، قانونی مکافات کے تحت وہ اس کی زندگی میں نہیں آ سکتا. اور اگر عورت اس طرح کی ہو تو وہ سچے مومن کی زندگی میں نہیں آ سکتا. آگے آیت نمبر 4. اب یہ زنا کے حوالے سے بات ہو گئی، لیکن یہ سب تب ہے جب وہ گواہ قائم ہو جائیں، زنا ثابت ہو جائے، اور اس کے بعد سزائیں لاگو ہوں. اب ایک اور بات ہے کہ زنا کی کسی نے تہمت لگائی ہے، اس نے کہا کہ میں نے خود ان کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، ان دونوں نے آپس میں زنا کیا ہے، لیکن وہ زنا پر گواہ لا ہی نہیں سکتا، تو اس کا کیا حکم ہو؟ تو اس کو تہمت کہیں گے. تو اس کے حوالے سے اس آیت نمبر 4 میں 3 احکامات، 3 اصول دیکھیں. پہلی بات یہ کہ جو بھی کسی پر تہمت لگائے گا، اب اس لگائے ہوئے تہمت پر اپنے اختیار کیے ہوئے موقف پر 4 گواہ حاضر کرنے ضروری ہیں. یہ شریعت کا حکم. والذین یرمون المحصنات ثم لم والذین یرمون المحصنات، یہاں پر یہ بات آ گئی کہ 4 گواہ لازمی ہیں. اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو خود اسی پر تہمت کی سزا کے طور پر 80 کوڑے لاگو ہوں. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوهم 80 جلدہ. 80 کوڑے مارو اس کو کہ فلاں کی ابرو ریزی کی ہے اس نے، فلاں کی حد کی عزت کی ہے اس نے، فلاں کی عزت تار تار ہو چکی ہے. 80 کوڑے. اور پھر ساتھ معاشرتی طور پر بھی اس کی سزا کیا ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ اس کی کسی بھی معاملے میں معاشرے میں گواہی قابل قبول نہیں ہو. یہ متروک و شہادت ہو چکا. اب اس آدمی کی نہ نکاح میں گواہی قبول ہے، نہ ہی کسی بھی دوسرے بے و شراب میں یا کسی بھی چیز میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی. یہ اس کی سزا ہے معاشرے میں، یعنی کہ اس کو یہ لیول مل جاتا ہے. پھر اسی طرح سے، اور یہ کیسے فاسق تصور کیا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ یہ لوگ فاسق ہیں. کہ اس طرح کا گناہ کہ جو ایک تو ہوتا ہے خود انسان تک، لیکن یہ گناہ اس طرح کا اس نے کیا ہے کہ دوسرے بیچارے کی زندگی داؤ پر لگا دی ہے، اس کی آبرو ریزی کر دی ہے. لہٰذا اس کا فسق اس طرح کا ہے کہ اب اس کو معاشرے میں فاسق ہی تصور کیا جائے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی ایک روحانی سزا ہوئی. پچھلی معاشرتی سزا تھی اور یہ روحانی سزا ہے. ہاں، اگر وہ توبہ کر لے اور خود کو ٹھیک کر لے، آئندہ اس طرح سے بغیر ثبوت اور بغیر دلیل کے، بغیر گواہوں کے کسی پر تہمت نہیں لگائے گا، توبہ کرتا ہے اور اپنے فسق سے یہ اپنی اس گناہ سے توبہ بھی کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے یہ فسق والا داغ مٹ جائے گا. اس کو پھر فاسق نہیں کہیں گے کیونکہ توبہ کر چکا ہے. لیکن جو گواہی قبول نہ کرنے والی بات ہے وہ پھر بھی برقرار رہے گی. یہ متروک شہادت ہوگا، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. اچھا،
آگے ایک دوسرا حساس مسئلہ، یہ دو باتیں ہو گئی، ایک زنا کے حوالے سے اور دوسری تہمت کے حوالے سے۔ اب آگے آیت نمبر 6 اور 7 میں، ایک مرد اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائے تو اس کے لیے بھی اپنے موقف پر 4 گواہ لانے لازمی ہے۔ ظاہر ہے یہ زنا کی اس نے تہمت لگائی ہے، تو اس کے لیے اصول یہی ہے کہ 4 گواہ لائے گا اور اپنے اس موقف کو ثابت کرے گا۔ اور اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا، تو اب چونکہ یہ معاملہ تھوڑا سا حساس ہے، آگے کی زندگی کا مسئلہ ہے اور گھر کے اندر کا معاملہ ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گواہ ملنے ہی ممکن نہیں ہوتے کہ گھر کے اندر کا معاملہ تھا، تو وہاں تو ظاہر ہے، وہاں تو وہ بیوی سے جو ملوث ہے وہ بڑی مشکل سے آیا ہوگا، تو 4 گواہ کہاں سے آئیں گے پیچھے؟ تو اس صورت میں ایک اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر وہ اس کے پاس گواہ نہ ہو سوائے اس کے، اس اکیلے نے ہی دیکھا ان کو، تو اس صورت میں پھر وہ 4 مرتبہ قسمیں اٹھائے گا اپنے موقف پر۔ کیا کہے گا؟ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء فشہادۃ الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن انہ لمن الصادقین۔ غالباً یہی آیت تھی، میں دیکھ لیتا ہوں۔ 4 شہادات باللہ الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، یعنی وہ اس بات پر قسم اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ اپنے موقف میں سچا ہے، وہ اپنے موقف میں سچا ہے۔ 4 مرتبہ قسمیں اٹھانے کے بعد 5ویں مرتبہ اس طرح سے کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ اب یہاں پر 3 باتیں سمجھ آ گئی۔ پہلی بات، جو انسان اپنی بیوی پر بدکاری بدفعلی کا الزام لگائے گا، تہمت لگائے گا، اس آدمی کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنی اس اپنے موقف پر 4 گواہ پیش کرے۔ پہلی بات میں نے کیا کہی کہ جو شخص اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائے گا تو اس کے لیے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لانے لازمی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ گواہ اس کو نہیں ملتے، ظاہر ہے یہ مسئلہ ذرا حساس ہوتا ہے، تو وہ پھر 4 مرتبہ قسمیں اٹھائے گا کہ وہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ 5ویں مرتبہ وہ 4 مرتبہ قسمیں اٹھانے کے بعد 5ویں مرتبہ خود پر لعنت کرے گا اللہ کی کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ لعنت کرے۔ پھر اسی طرح سے پھر عورت کی بات آ جائے گی، عورت اپنے دفاع میں مرد کے جھوٹے ہونے پر 4 قسمیں اٹھائے گی۔ عورت کو دفاع کا موقع دیا جائے گا، ہاں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ 4 مرتبہ قسمیں اٹھائے گی اور یہ کہے گی کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس نے اپنے سچے ہونے کی قسمیں اٹھائی تھی، یہ اس کے جھوٹے ہونے کی قسمیں اٹھائے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، جو اس نے موقف اختیار کیا یہ غلط ہے۔ اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر جو مرد کہہ رہا ہے اگر یہ واقعی سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ تو یہ عورت کو موقع دیا جائے گا، 4 مرتبہ وہ کیا کرے گی؟ مرد کے جھوٹے ہونے پر قسم اٹھائے گی، اور 5ویں مرتبہ خود پر اللہ کا غضب کرے گی کہ اگر یہ آدمی سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ وہ کیسے اپنا اپنا یعنی موقف ثابت کریں گے، پیش کریں گے اور اپنا دفاع کریں گے۔ یہاں 3 باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک بات یہ، مرد اپنے موقف سے اگر دستبردار ہو جاتا ہے، اس کے پاس گواہ نہیں تھے، اس نے قسمیں اٹھائیں، یا پھر قسم اٹھانے کے بعد آ, جو ہے وہ دستبردار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے غلط کیا، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا،
اس پر تہمت کی حد لگے گی، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر عورت اقرار کر لیتی ہے کہ جو اس کے شوہر نے اس پر تہمت لگائی ہے وہ بالکل برحق ہے اور اس سے یہ غلطی ہوئی ہے، یا پھر وہ مرد کسی طرح سے ثابت کر دیتا ہے، تو پھر عورت پر سزا لاگو ہوگی رجم کی، کیونکہ شادی شدہ ہے، اس پر رجم کی سزا لاگو ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ اگر دونوں اپنے موقف پہ ڈٹ جائیں، مرد قسمیں اٹھا رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 4 قسمیں اٹھا دی اس نے، وہ عورت جو ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، دونوں اپنے اپنے موقف پر ڈٹ جائیں تو پھر ان دونوں کو قید کر لیا جائے گا۔ قید کرنے کے بعد دونوں سے تفتیش کی جائے گی۔ بات پھر وہی ہے، اگر مرد انکار کر جائے تہمت کی حد، عورت اقرار کر جائے رجم کی حد، دونوں ڈٹے رہیں تو پھر کیا کرے گا؟ اب معاملہ نہیں چل سکتا آگے، تو پھر قاضی جو وقت کا ہوگا وہ ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، یعنی طلاق دلوا دے گا مرد سے عورت کو، کیونکہ اب آگے ان دونوں کے لیے آپس میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اب آخری حال یہی ہوگا کہ سزا سے تو دونوں بچ جائیں گے، لیکن دونوں کے درمیان کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ یہاں ایک بات قابل غور مزید بطور خاص، کہ یہ جو حدود کے نفاذ کا جو مسئلہ ہے، اس کی اتھارٹی اسلامی ریاست کے پاس ہوتی ہے، یا اگر وہاں پر قضاء و تحکیم کا اگر سسٹم ہو، جیسے شرعی عدالتیں ہوتی ہیں، تو ان کے پاس ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر انسان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو دیکھ لے اور وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اتھارٹی حکومت وقت کے پاس، اسلامی ریاست کے پاس، یا عدالت کے پاس ہو۔ سمجھا گیا؟ آخر میں یہاں پر ایک بات فرمائی ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ یہاں 2 3 باتیں، ایک یہ کہ لعان کے یہ احکامات اللہ کا خاص فضل ہے، ورنہ مرد عورت کا نبھاؤ مشکل ہو جاتا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات ایسے رکھے ہیں کہ مرد تہمت لگائے گا تو لگانے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ میں گواہ نہ لا سکا تو واپس مجھ پر مار پڑے گی۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے وہ یعنی لعان کے لیے یہ احکامات نازل ہوئے کہ اس طریقے سے اگر تم تہمت لگاتے ہو تو اس طریقے سے ثابت بھی کرنی ہوگی۔ اور پھر عورت بھی، کہ عورت کو بھی بالکل آزاد نہیں چھوڑا کہ وہ جو چاہے کرے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے، بلکہ اس کے لیے بھی یعنی یہ حکم فرمایا کہ وہ اپنا دفاع کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ اگر مرد جو ہے وہ اپنا موقف اگر ثابت کر دیتا ہے تو پھر عورت پر رجم کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ بات بھی یاد رہے، اسلام میں محض شک کی بنیاد پر نہ جرم ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی سزا لاگو ہوتی ہے۔ شک کی بنیاد پر کچھ بھی نہیں ہوتا، جب تک ثبوت اور گواہ نہ لائے جائیں تب تک نہ تو جرم ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی تب تک سزا لاگو ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ تواب حکیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو اس طرح کے یعنی گناہوں میں اگر کوئی ملوث ہو جائے وہ اللہ سے توبہ کرے تو اللہ معاف بھی فرماتے ہیں۔ اور یہ کہ اس طرح کے جو احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں تو یہ کوئی سختی پر مبنی نہیں ہے، یہ کوئی قتل و غارت یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں حکمتیں بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔